لا سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ 25 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رفاقت میں رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 برس اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اس وقت نکاح ہوا، اور اعلان نبوت کے 10 سال بعد 10 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور یہ 25 سال حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وفاؤں کے ساتھ گزارے ہیں، کہ ہر مشکل ہر تنگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں۔ اگرچہ آپ ایک امیر خاندان کی خاتون تھی، لیکن پھر بھی کبھی کسی تنگی تکلیف پہ آپ نے شکوہ نہیں کیا، یہاں تک کہ جب قریش نے بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا، مقاطع قریش ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں اپنے خاندان کے ساتھ محصور ہونا پڑا، اس وقت بھی کہیں یہ نہیں کہا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ میں تو میکے چلی جاتی ہوں کیونکہ میں تو امیر گھرانے کی ہوں، مجھے یہ تنگی دیکھی نہیں جاتی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جب غار حرا سے اقرا کی روشنی لے کر تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں جو آپ کو تسلی بھی دیتی ہیں اور آپ پر ایمان بھی لاتی ہیں، اور اس وقت آپ کی نعت پیش کرتی ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کے لیے کما کر دیتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کی راہ میں مصیبت زدوں کی مدد فرماتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یکثر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح بھی انہیں یاد کرتے کہ جب کبھی بھی آپ بکری ذبح کرتے اور اس کا گوشت وغیرہ بناتے تو اس بکری کا گوشت جو ہے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے، اور اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس حوالے سے کوئی سوال کرتی تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل خود بیان فرمایا کرتے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں، مسند امام احمد کی حدیث نمبر 24864 ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن علیہ الثناء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ما ابدلنی اللہ بہا خیرا منہا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسی کوئی زوجہ عطا نہیں کی، اور فرمایا کہ صدقتنی اذ کذبنی الناس، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میری تصدیق کی، وواسطنی بمالہا اذ حرمنی الناس، جب لوگ مجھے مال پیش کرنے کو تیار نہیں تھے، یہ خدیجہ ہی تھیں جنہوں نے اپنا مال میرے قدموں پر نچھاور کیا، اپنے مال سے میری مدد کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے مجھے اولاد بھی عطا فرمائی، اِذْ لَمْ يَرْزُقْنِي مِنْ غَيْرِهَا، جبکہ کسی اور زوجہ سے اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے شہزادے ہیں، ان کے علاوہ باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ چاروں شہزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں، اور حضرت قاسم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب طاہر ہے، یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وطن سے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام نازل ہوا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانے پینے کے اشیاء ہیں، یعنی آپ کے لیے کھانا لے کر حاضر ہو رہی ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں، فقرا علیہ السلام من ربها و منی، ان کو سلام کہیے گا ان کے رب کی طرف سے بھی اور مجھ جبریل کے طرف سے بھی، وبشرها ببیت فی الجنۃ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، اور ان کو جنت کے ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیجیے گا کہ جو کھوکھلے موتیوں کا ہے، اس گھر میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا خیر نسائہا مریم و خیر نسائہا خدیجہ، دنیا کی بہترین خاتون حضرت مریم ہیں اور دنیا کی بہترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں بہنوں کو ایسی پاکیزہ خواتین کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔